کوئی مسائل کا معاملہ ہو، اس میں دو باتیں سامنے میں آ جائے، اختلافی نظریہ سامنے میں آ جائے، تو اس صورت میں تمہیں کیا کیا جائے؟ دیکھیں گے کوئی بتانے والے ہمیشہ بتائے گا یہ قرآن سے، قادیانی بھی قرآن کو گما گما کر بتائے گا، شیعہ بھی گما گما کر بتائے گا، منکر حدیث وہ بھی گما گما کر بتائے گا قرآن کی آیتوں کو، احادیثوں کو۔ اس لیے ہمارے لیے ان اہل یعنی سلف الصالحین نے اصول پیش کیا ہے جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے نقل فرمایا ہے کہ یعنی اس وقت تم دیکھیں اس قرآن کی آیت کے متعلق، ان صحیح احادیث کے متعلق صحابہ کرام کیا جانتے تھے، کس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو ہمیں نمونہ لے لیں، جس طرح انہوں نے اس آیت کو، اس حدیث کو جس طرح سمجھا اسی طرح ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہ، مناظر اسلام، مفکر اسلام تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کو اور تمام علماء اکرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے ہمارے پاس واحد عالم دین ہے جو اس وقت آج کی اس مجلس میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین تو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا آج اس پرفتن دور میں ایسی مجلسوں کا قیام کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کو بیان کرنا، ان کی عظمت کو بیان کرنا، ان کی عظمت کے ڈنکے کو بجانا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے، جس طریقے سے علماء نے فرمایا۔ میں فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں، چونکہ وقت کم ہے، اور اس کے بعد پھر معاملت کیا جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابہ کلهم عدول، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا خالد محمود صاحب مدظل العالی دامت برکاتہم العالیہ، مفکر اسلام، مناظر اسلام، شیخ الاسلام، اگر میں یہ بات کہوں کہ اس وقت اس صفحہ ہستی پر ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں میں حضرت علامہ ہمارے بڑوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سب کی اور میری خصوصی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کو طویل زندگی، صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور ان کے سائے کو ہمارے اوپر باعث رحمت اور باعث برکت فرمائے۔ ان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کے خیالات کا اظہار کرنا میرے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک بات عرض کروں گا کہ جب ہم سبق پڑھا کرتے ہیں، کہ جب استاد سبق پڑھا دیا کرتا ہے تو اپنے طلباء میں سے، اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد کو کہتا ہے کہ تم تکرار کراؤ، میرے سامنے جو سبق میں نے پڑھایا ہے اس سبق کو دہراؤ، تو وہ استاد کا حکم ہوتا ہے، اور اپنے استاد کی حکم کی تعمیل کے اندر وہ طالب علم جو ہے استاد کی موجودگی میں ہی طلباء کو سبق تکرار کراتا ہے۔ تو میری مثال بھی ایسی ہے کہ حضرت علامہ کی موجودگی میں کیا صحابہ کرام اور عظمت صحابہ کا گفتگو کروں، میں بس آپ حضرات کے سامنے صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ جو تھے، تمام کے تمام جو تھے وہ عادل تھے۔ دیکھیں
ادنے سے ادنا ٹیچر، استاد، ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے آج کی دنیا کے اندر کہ میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹ، میرے ماننے والے پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جتنا مجھے تعارف میں نے اپنی ذات کو نہیں کرایا، جتنا میرا تعارف میرے ماننے والوں نے، میرے شاگردوں نے، میرے اسٹوڈنٹس نے کرایا۔ ایک ادنا سے ادنا پروفیسر اور ڈاکٹر اور استاد اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کے اوپر سے اعتماد کو اٹھا لیں، ان کے اوپر ہمارا اعتماد ختم ہو جائے، تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اور اس دین کو پھر اس بات کا اگر اقرار کر لیا جائے کہ صحابہ کے سارے جو تھے، اس صحابہ میں سے سارے صحابہ جو ہے وہ مرتد ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے دین کو بدل لیا تھا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ خاتم الرسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو سردار الانبیاء کا لقب دیا، اور وہ نبی، اور اس کے بعد جو اس کے ماننے والے کچھ بھی نہ رہے، تو اس طرح تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر سے اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ حضرات کے سامنے صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِ اسْتَخَذْتُ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیلا، کہ اگر مجھے کسی کو دوست چننا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست چن لیتا، لیکن میں نے اللہ رب العزت کو اپنا دوست چن لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ آپ اے نبی اپنے ساتھی کو کہہ دیجئے کہ جن کی صحبت کا، جن کی قربت کا، جن کی خلافت کا، جن کے بھائی ہونے کا، جن کا غار یار ہونے کا اللہ رب العزت قرآن میں بیان کریں۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہہ دو اپنے ساتھی کو لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس شخص کے اوپر سے، اس ذات کے اوپر سے اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ شخص جو تھا وہ مرتد ہو چکا تھا، اس نے جو ہے خلافت کو غصب کر لیا تھا، تو پورے کے پورے دین کی بنیاد اور عمارت جو ہے اسی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما بعمرین، دو عمروں کے ساتھ، عمر ابن خطاب اور ابن حشام۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، آپ کی دعا تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، حضور جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، جیسے ہی حضرت عثمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ تھوڑا سا پردے میں چلی جاؤ، اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے جو ہے اپنی چادر کو ٹھیک کر لیا۔ جب سارے صحابہ چلے گئے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر آئے آپ نے جس طرح تھے اسی طرح رہے، حضرت عمر آئے آپ جس طرح تھے بیٹھے ہوئے اسی طرح رہے، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے مجھے بھی پردے میں کر دیا اور جو ہے اپنی ٹانگ کو بھی جو ہے چادر میں چھپا لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اے عائشہ کہ عثمان سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی جو ہیں وہ حیا کرتے ہیں، تو مجھے بھی حکم ہے کہ میں ان سے حیا کروں۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ ہمارے گھر کے اندر 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم بھوکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ہے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لمبا واقعہ ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان نے پوچھا کہ اما اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ مجھے عرض کریں، تو آپ فرماتی ہیں ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں ان کے جانے کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا عثمان ہمارے گھر کے اندر 4 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت عثمان رونے لگ گئے اور جا کر جو ہے گھر سے کئی چیزیں کھانے کی لے کے آئے، اور جو ہے پیسہ لے کے آئے، درہم دیناری لے کے آئے اور آ کر دی، اور پھر ایک دم سوچا کہ اس کو پکانے میں ٹائم لگے گا، گھر سے گئے بنا ہوا گوشت لے کر آئے
اور وہ لا کر پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر کے اندر. آپ نے دیکھا اماں عائشہ مسکرا رہی ہیں. آپ نے اماں عائشہ سے پوچھا ہے اماں حضرت عائشہ سے پوچھا ہے عائشہ کہ یہ کیا ماجرا کہ گھر کے اندر کھانے کی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا عثمان آئے تھے اور وہ یہ دے کر گئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر نماز پڑھی اور جا کر نماز کے بعد دعا کی یا اللہ اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارض عنہ. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور جو ہے حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے. آپ کہتے نہیں تم میرے بستر کے اوپر رکو گے اور جو میں نے امانتیں لی ہیں وہ امانتوں کو تم لوٹاؤ گے. اور حضرت علی کے بارے میں یہ مقام ان کو دیا کہ اپنا بستر ان کو پیش کیا اور آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور علی کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل خیبر کا جو قلعہ ہے اس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا جو کل سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے جھنڈا دیا اور آپ فاتح خیبر بنے. تو یہ سارے کے سارے صحابہ تھے اور ان صحابہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر مختلف چینل بن چکے ہیں. کسی کا نام ہدایت ہے, کسی کا نام اہل البیت ہے, کوئی اہل البیت ہے اور کوئی امہ چینل ہے, مختلف چینل ہے اور ان چینلوں کے اوپر بیٹھ کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تبرہ کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں آج جتنا دین ہمارے پاس عورتوں سے متعلق مسائل کا موجود ہے وہ سارا کا سارا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بدولت ہے. 2000 سے زیادہ احادیث اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ روایت کی. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کا وقت آیا, وفات کا وقت آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ کی گود کے اوپر سر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت کے اندر اللہ نے ان کی جان کو جو ہے قبض کیا. تو یہ وہ اماں عائشہ ہے. اگر ہم اماں عائشہ کے ایمان کے اوپر شک رکھتے ہیں تو ہم سب کو اپنے ایمان کے اوپر شک رکھنا ہوگا. اگر ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اوپر, خلافت کے اوپر, ان کے مومن ہونے پر ذرا سا بھی شبہ ہے تو ہم سب کو بھی اپنے ایمان کے اوپر شبہ رکھنا چاہیے. یہ تھے سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے صحیح طور پر, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے گرے ہوئے پانی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے, جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان مال وقت سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام کے تمام اپنے ساتھیوں کا جو ہے وہ جزا اور بدلہ دے دیا, لیکن ابوبکر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا دنیا کے اندر میں حساب کتاب نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو اپنے خزانوں سے جو ہے حضرت ابوبکر کو ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے. یہ وہ صحابہ تھے. اگر آج دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر جتنا جانثاری کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ اتنا مارا کہ جان کو خوف ہو گیا اور جب ہوش آیا تو پوچھا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آپ کی والدہ نے کہا کہ تم تو ابھی اپنی جان سے بچے ہو, تم تو مرنے کے قریب تھے اور تم ہوش میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہو. تو آپ نے کہا نہیں, مجھے ابھی اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنی ہے. اور آتا ہے کہ نگڑ کر سہارے کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور جیسی دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو بشاشت مل جاتی ہے, ان کو صحت مل جاتی ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اور جب حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میں بھی اس بات پر جو ہے وہ اعتراض کر رہا تھا, میں نے تلوار نکال لی تھی اور میں کہتا تھا اگر کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی تلوار سے اس کے سر کو اڑا دوں گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی ہی بات کو سنا آپ فوراً آئے اور آپ نے آ کر ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات, جو محمد کی عبادت کرتا تھا فإن محمد قد مات, محمد صلی اللہ علیہ
वसल्लम का इंतकाल हो गया। फ़इन्न अल्लाह याबुदु, और जो शख्स फ़इन्न अल्लाह याबुदुल्लाह, तो जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है, फ़इन्न अल्लाह हय, अल्लाह जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। और आपने कुरान की सूरत वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, ये सूरत को तिलावत किया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आज ही के दिन ये सूरत और ये आयत जो है वो नाज़िल हुई है।